کا ثواب ملے گا. لہٰذا آپ کو یہ جو قدم آپ تنہا یہ نہ سوچے کہ آپ نے صرف قدم رکھے ہیں، بلکہ آپ کو جو ہے عبادتیں مسلسل آپ کی چل رہی ہیں. ہر قدم کے بدلے آپ کو حج مل رہا ہے، ہر قدم کے بدلے ثواب مل رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں زیارت کا ثواب کتنا ہے، سن لیجئے. تنہا ایسے ہی ثواب نہیں ہوتا. شام کا ایک رہنے والا رومی غلام وہ کہتا ہے کہ میں سرکار سے محبت بہت کرتا تھا، لہذا روزانہ وہ پتھر کے جس پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا میں اس کی زیارت کے لیے جاتا تھا، روز زیارت کے لیے جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں زیارت کے لیے جب گیا تو میں نے جب نماز پڑھنے میں مشغول ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسی پتھر کے برابر میں ایک نورانی انسان کھڑا ہوا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا، رومی اے شامی تو یہاں آتا ہے، ہمیں تیرا یہ آنا بڑا پسند ہے اور ہم تجھے زیارت کرائیں گے. یہ کہنے کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ آنکھوں کو بند کر دے. میں نے آنکھوں کو بند کیا. اب جو میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں روضہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام میں نے نماز پڑھی اور اس نے آنے والے نے مجھ سے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر دے. میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. اب جو آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا، میں روضہ سرکار امام حسین میں کھڑا ہوں. میں نے وہاں بھی نمازوں کو پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد انسان نے مجھ سے کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے میں نے آنکھوں کو بند کر لیا. جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا، میں کاظمین میں کھڑا ہوں. پھر میں نے آنکھوں کو بند کیا. میں نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ اس کے بعد وادی السلام میں کھڑا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے آنکھوں کو بند کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑا ہوں. پھر میں نے نمازوں کو پڑھا. اس کے بعد جو میں نے آنکھوں کو بند کیا، اب جو آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں رسول خدا کی قبر کے برابر میں بیٹھا ہوں. پھر میں نے نماز کو پڑھا اور میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا، پھر میں اسی جگہ پر آ گیا جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کا نام راسل حسین ہے. راسل حسین ایک پتھر کو کہتے ہیں جس پر امام حسین کا سر کاٹنے کے بعد ظالموں نے رکھا. آپ کو معلوم ہے آج بھی اس پتھر پر خون امام حسین لگا ہوا ہے، اور جب روز عاشورہ آتی ہے تو وہ خون تر و تازہ ہو جاتا ہے. اور معلوم ہے آپ کو یہ خون تر و تازہ ہونا یہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے ارے یہ تنہا امام حسین کا خون نہیں ہے بلکہ ان 72 شہیدوں کا خون ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ ارے کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے. ارے یہ حسین کی کامیابی تھی کہ جو اسلام کے کام آئی. جوانوں کا خون جوانوں کے لیے، ضعیفوں کا خون ضعیفوں کے لیے. اور یہ خون اس قدر جو ہے وہ ترقی پایا اور اتنا کامیاب ہوا کہ لوگوں نے جسے دبانا چاہا تھا، جسے قتل کرنا چاہا تھا، ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی زیارت امام حسین سے نہیں رکے، آنکھیں دینے کے بعد بھی زیارت امام حسین سے نہیں روکے. روایت تو یہاں تک ملتی ہے کہ ضعیف ماؤں نے جوان بچوں کو اپنی گودیوں میں ذبح کرا دیا لیکن امام حسین کی زیارت سے نہ رکے. کیونکہ امام حسین کا وہ وعدہ ہمیں یاد آ رہا ہے جب روز عاشورہ امام زین العابدین سے کہا اے میرے بیٹے جب پلٹ کر میرے وطن جانا تو میرے شیعوں سے میرا سلام کہہ دینا. آج آپ یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں، وہ آنے کا سبب یہی ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم نے آپ